اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ دیکھنے والے یا ریگولر دیکھنے والے ویورز ہمارے جانتے ہیں کہ گزشتہ پروگراموں میں ہم معراج شریف یا شب برات وغیرہ کے متعلقہ موضوعات پر بات چیت کر رہے تھے اور وہاں پر وہ سلسلہ رکا تھا۔ انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے اور مزید سوالات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے پینل میں آپ جانتے ہیں کہ شامل ہوتے ہیں لندن اسٹوڈیوز میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر استاذی المکرم جناب مبشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ گفتگو فرماتے ہیں۔ آج بھی ان دونوں بزرگوں کا ساتھ ہمیں حاصل رہے گا۔ انشاءاللہ انہی موضوعات پر جو ہے وہ ان کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں ٹی وی چینلز پر اس حوالے سے کافی چرچا تھا، شہرت تھا۔ شب معراج کے موقع پر بھی بہت سے پروگرام پیش کیے گئے۔ اسی طرح جب اس کے بعد شب برات کا وقت گزرا تو اس وقت بھی کئی ایک ٹی وی چینلز نے خصوصی پروگرام اس پر پیش کیے۔ اس میں جو ہے بہت سی اس کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں۔ ہم اس سلسلے میں اپنے علماء کرام کی خدمت میں سوالات رکھیں گے کہ حقیقی جو صورتحال ہے شریعت اسلام نے اس کا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے وہ قرآن احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھا جائے۔ آج کا پہلا سوال میں اسی حوالے سے محترم ظہیر احمد خان صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ظہیر صاحب، سوال یہ ہے کہ شب برات میں اکٹھے ہو کر لوگ عبادات کرتے ہیں اور تصور یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر قسمت کے اچھا ہو جانے کی بھی پھر امید ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا وہ اللہ تعالیٰ کا عبد بننا، اس کا عبادت گزار بندہ بننا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کی پیدائش اس لیے کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بنے۔ اس لیے انسانی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرنا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادات کے وقت مقرر کیے، مختلف عبادات کے طریق ہمیں بتائے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بہترین نمونہ وہ ذات ہے جس پہ یہ شریعت نازل ہوئی۔ مجھے یاد ہے محترم استاذ المکرم مبشر احمد صاحب کالوں نے کسی ایک سوال کے جواب میں یہ بہت خوبصورت جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کئی ایسے مواقع، متعدد شب برات آئیں، متعدد اس قسم کے، لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود ایسا التزام فرمایا، نہ آپ کے صحابہ نے ایسا کیا، اور نہ آپ نے اپنے صحابہ کو کہا کہ تم اس قسم کی اکٹھے ہو کے اس رات عبادتیں کرو گے تو قسمت اچھی ہو جائے گی، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ایک طرف عبادت کا مسلسل اس کو حکم دیا کہ مختلف عبادات مختلف وقتوں میں تمہارے لیے مقرر کی جا رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو اور اپنی زبان کو تر رکھنے کی ہدایات مسلسل فرمائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا اور یہی ہمیں بھی سکھایا۔ اس لیے یہ کہنا کہ شب برات کے لیے اسپیشل کوئی عبادات ہونی چاہیے اور اکٹھے مل کے عبادت کی جائے اور اس سے قسمت اچھی ہو جاتی ہے، ایسا کوئی بھی شریعت میں ہمیں ایسا کوئی حکم نہیں ملتا، اور جس ذات اقدس پہ یہ شریعت کا نزول ہوا ان کی زندگی میں کئی ایسی متعدد شب برات آئی، کبھی ایسا نہیں ہوا، اور خاص طور پہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، قرآن کریم نے بھی یہی تعلیم دی کہ اپنی قسمت کو اوروں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ لگانے سا کوئی مضمون شریعت نے بیان نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ مسلسل مجاہدہ اور کوشش ہونی چاہیے، اور پھر ان کے نتیجے اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر چھوڑ دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل حاصل کرنے کے مختلف طریق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے ایسی کوئی ہمیں شریعت میں نہیں ملتی کہ شب برات کے لیے اکٹھے ہو کر ایسی عبادات کی جائیں تو اس کے نتیجے میں قسمت کے اچھے ہونے کے کوئی یا وہ لوگ کہتے ہیں ان میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جی کہ رزق یا عمر وغیرہ کے فیصلے ہیں جب وہ اس رات میں ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی حدیث میں کوئی ایسا؟ رزق تو اللہ تعالیٰ روزانہ ہی عطا کرتا ہے اور اس کے فیصلے فرماتا ہے، اور ہر روز اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی رزق ملتا ہے۔ کوئی انسان، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ ایک پتا بھی اس کی اذن کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خاص رات ہو، باقی راتوں میں گویا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس قسم کے یہ توہمات ہیں، یہ صرف ایسی بنی بنائی باتیں ہیں، شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں اس کے۔ جی ٹھیک ہے ظہیر صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ کل سے اگلا سوال بھی اسی طرح شب معراج یا شب برات یا اور ایسے جو مواقع ہیں ان سے تعلق رکھنے والے ایک معاملے کے بارے میں ہے۔ نصرت مبشر صاحبہ نے ایک وقت پہلے نیو جرسی امریکہ سے ہم سے یہ سوال پوچھا تھا، تو اس کو اس موقع کے حوالے سے شامل کیا ہے کہ ایسے مواقع پر شب معراج، شب برات یا عید میلاد النبی وغیرہ کے موقع پر بعض لوگ خاص اہتمام سے کھانے وغیرہ بناتے ہیں اور ان کھانوں پر پھر ختم دلواتے ہیں، اور ہمسایوں کو یا جاننے والوں کو بھی وہ کھانے بھجواتے ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں کہ ایسی چیزوں کے لینے یا کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ شب معراج کے بارے میں یہ ہے کہ یہ رجب کی 27 تاریخ کو، مگر اس پہ مورخین اتفاق نہیں کرتے، نہ اس کے سال کے بارے میں اتفاق ہے، نہ اس کے مہینے کی تاریخ پہ اتفاق ہے، نہ اس کی تاریخ پہ اتفاق۔ شب برات کہتے ہیں کہ شعبان 15 تاریخ کو خانوں کو بخشا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ وہ دوزخ آگ سے بچائے گئے ہیں، اس لیے اس کو عبادت کرو، اس کو شب برات۔ اور عام طور پہ مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، تو اس کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ظہیر صاحب بیان کر رہے تھے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج، اس پر تو سارے متفق ہیں کہ یہ ہجرت سے پہلے ہوئی، لیکن ہجرت سے کتنا عرصہ پہلے ہوئی، کون سے سال ہوئی، کون سے مہینے اور کون سی رات کو ہوئی، اس پر اختلاف۔ لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہجرت کے بعد 10 سال حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو 10 مرتبہ تو یہ مدنی دور میں آئی۔ آپ نے نہ تو اس سے کسی جلسے کا اہتمام کیا، نہ صحابہ کو اکٹھا کیا کہ آؤ معراج النبی پہ جلسے کریں، یا کوئی دیگیں پکائیں، کوئی کھانا تقسیم کریں، کوئی چٹنیاں لگائیں، کچھ نکالیں، اور نہ ہی عید میلاد النبی کا تصور پیش کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو صرف 2 ہی عیدوں سے متعارف کروایا، ایک عید الفطر جو ماہ رمضان کے اختتام پہ آتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ جو ذی الحجہ کے میں آتی ہے۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن دعوی رسالت کے بعد 23 سال آپ نے زندگی بسری، تو 23 مرتبہ یہ دن آیا آپ کی زندگی،
تو آپ نے 23 مرتبہ اس دن کے آنے پر نہ کوئی چراغاں کیا، نہ چھٹیاں لگائیں، نہ حلوے پکائے، نہ چیزیں تقسیم کی، نہ کوئی جلسے. تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنی چاہیے. آج کل جو لوگ ان تینوں مواقع پر کھانے پکاتے ہیں کہ جی ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بابرکت موقع ہماری زندگی میں آیا، یا وہ کھانا پکا کر اس پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں کہ جی ہم یہ ختم دے دیا اللہ کا، اور پھر وہ خود بھی کھاتے ہیں، مستحقین کو بھی کھلاتے ہیں اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھی کھلاتے ہیں. تو یہ چیز کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے ثابت نہیں، نہ ہی آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کے نمونے سے اور آپ کے صحابہ کرام کے اعمال سے ثابت ہے، تو جو چیز نیکی کے نام پر کی جائے اس کو بدعت کہا جاتا ہے. تو اس قسم کے کھانے پکانے اس نام پر یہ بدعت ہے، لیکن شرک نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بدعت اور شرک میں فرق فرمایا. چنانچہ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فرمایا کہ جو ختم کی ریوڑیاں وغیرہ تقسیم کی جاتی کیا وہ لے کر کھا لینی چاہیے یا نہیں؟ تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ختم کا دستور بدعت ہے، شرک نہیں ہے، اس لیے کھا لینی جائز ہیں، لیکن ختم دینا دلوانا ناجائز. تو لیکن اگر اس میں کوئی مشرکانہ رسم شامل ہو جائے کہ یہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دے رہے ہیں تو پھر وہ شرک بن جائے گا، پھر اس کا کھانا ناجائز ہو جائے گا. تو اس بات میں فرق کرنا چاہیے. البتہ ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں اگر ماحول ایسا ہو، لیکن اس میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے. بعض علاقوں میں اگر ہم کسی کو یہ سمجھائیں کہ بھئی شب معراج پہ، شب برات میں، عید میلاد النبی کے موقع پہ ایسے کام نہ کیے جائیں، تو وہ عوام میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں یہ احتجاج پھیلاتے ہیں گویا ہم اس قسم کی بات کر کے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو اس لیے جہاں اس قسم کے خیالات کے پیدا ہونے کا امکان ہو وہاں ہمیں کھا بھی لینی چاہیے، کیونکہ شرک تو نہیں ہے، بدعت ہے. ورنہ اگر ہمیں انہیں سمجھانے کی خاطر ہم انہیں یہ کہہ سکیں اگر کوئی علاقہ ایسا ہو، ماحول ایسا ہو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو نہ کھائیں. جیسا اگلا سوال جو ہے ہمارا وہ بھی انہی موضوعات سے متعلق ہے. ہم نے گزشتہ پروگراموں میں آپ کو یاد ہوگا بات کی معراج پر کی، اسراء پر کی. واقعہ معراج یا اسراء میں جو ہے بعض قسم کی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے، جس میں ایک مثلا سدرۃ المنتہا یا کعبہ قوسین. اپنے الفاظ کے لحاظ سے یہ ایسی آسان جو ہے وہ ترکیب نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے عام ویورز جو ہیں ان کے لیے اگر کھول کر بیان کر دیا جائے کہ اس سے مراد کیا ہے یہ دونوں جو چیزیں ہیں. اصل میں کعب ہوتا ہے وہ جو اگر لوگ جانتے ہیں ایک کمان ہوتی ہے جس کے ساتھ تیر چلایا جاتا ہے، اس کو قوس کہتے ہیں. اور کعب اس کے درمیان ایک وتر، ایک دھاگا ہوتا ہے بڑا سخت قسم کا جس کے اوپر تیر رکھ کے کمان کو کھینچ کے چھوڑا جاتا ہے تیر. تو وہ کمان چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے اور اس پہ وہ وتر لگا ہوتا ہے. تو کعبہ قوسین کا مطلب ہوا کہ وہ لفظی مطلب یہ ہوا کہ دو قوسوں، قوسین دو قوسیں، دو قوسوں کے درمیان کا وتر ہو گیا. اصل میں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخلوق کے ساتھ ایک ہمدردی اور مخلوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو تڑپ تھی اس کو ایک قوس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، رجحان ہونا، اس کو دوسرے قوس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. اور ان دونوں کو اس طرح ملا دیا گیا گویا وہ دو قوسوں کے درمیان کا وتر ہو گیا. اس کی متعدد جگہ پہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بہت خوبصورت تفسیریں بیان کی ہوئی ہیں اور بہت مختلف پیرایوں میں سے کھول کے بیان کیا. ایک دو میں حضرت صاحب کے ارشادات پڑھ دیتا ہوں، اس سے معاملہ جو ہے بہت کلیئر ہو جائے گا. حضرت مسیح علیہ السلام
سرما چشم آریہ جو حضور کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 2 میں ہے، اس میں حضور فرماتے ہیں پھر نزدیک ہوا، یعنی ثم دنا فتدلا فکان کعبہ قوسین او ادنیٰ کی تشریح کرتے حضور فرماتے ہیں پھر نزدیک ہوا یعنی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نیچے کی طرف اترا یعنی مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لیے نزول کیا، پس اسی جہت سے کہ وہ اوپر کی طرف صعود کر کے انتہائی درجہ قرب تام کو پہنچا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گیا، اور اس میں اور حق میں کوئی حجاب نہ رہا، اس میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہ رہا، اور پھر نیچے کی طرف اس نے نزول کیا مخلوق کی طرف، اور اس میں اور خلق میں کوئی حجاب نہ رہا اور ان میں گھل مل گیا، یعنی چونکہ وہ اپنے صعود اور نزول میں اتم اور اکمل ہوا اور کمالات انتہائیہ تک پہنچ گیا، اس لیے 2 قوسوں کے بیچ میں یعنی وتر کی جگہ میں جو قطر دائرہ ہے اتم و اکمل طور پر اس کا مقام ہوا، بلکہ وہ قوس الوہیت اور قوس عبودیت یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس اور اس کی عبادت کرنے کی جو قوس ہے کی طرف اس سے بھی زیادہ تر جو خیال و گمان و قیاس میں نہیں آ سکتا نزدیک ہوا۔ مثلا صورت آگے حضرت صاحب نے وہ 2 قوسوں کا باقاعدہ نقشہ بنا کے اس میں بیان کیا کہ مثلا صورت ان 2 قوسوں کی یہ ہے، اس شکل میں جو خط مرکز دائرہ کو قطع کرتا ہے یعنی جو قطر دائرہ ہے وہی کعبہ قوسین یعنی دونوں قوسوں کا وتر ہے، یہ ایک جگہ حضرت صاحب فرماتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ حضرت صاحب زمیمہ براہین احمدیہ میں حضور فرما رہے ہیں کہ سید الانبیاء و خیر الورا مولانا و سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان روحانی حسن لے کر آئے جس کی تعریف میں یہی آیت کافی ہے، دنا فتدلا فکان قعبہ قوسین او ادنیٰ، یعنی وہ نبی جناب الہی کے بہت نزدیک چلا گیا اور پھر مخلوق کی طرف جھکا، اور اس طرح پر دونوں حصوں کو جو حق اللہ اور حق العباد ہے ادا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کا حق اس طرح اتنا کامل ادا کر دیا، اور دونوں قسم کا حسن روحانی ظاہر کیا، اور دونوں قوسوں میں وتر کی طرح ہو گیا، یعنی دونوں قوسوں میں جو ایک درمیانی خط کی طرح ہے، اور اسی طرح اس کا وجود واقع ہوا۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے آسان الفاظ میں اسی کا بڑا خوبصورت ایک چند لائنوں میں بیان کیا۔ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت جگہوں پہ اس کی تشریف بیان فرمائی ہے، آسان الفاظ میں جو حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے بیان فرمایا وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں قعبہ قوسین سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ وتر بن گئے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوسوں کے درمیان ایک ہی وتر تھا، گویا اللہ تعالیٰ کی قوس سے چلنے والا تیر وہی تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوس سے چلتا تھا۔ یہ تفسیر قرآن کریم کی آیت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کے عین مطابق ہے کہ جو تو نے تیر چلایا وہ تو نے نہیں چلایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے چلایا تھا، اس لیے اسے ہرگز تفسیر بالرائے نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل جو تھا وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا۔ اس میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے یہ مضمون بیان فرمایا۔ اس سوال کا دوسرا حصہ تھا سدرۃ المنتہا۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کو، اور منتہا یعنی ایسی انتہائی درجے پہ جہاں پہ چونکہ یہ معراج کی رات اور کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ اس جگہ پہ ہوئی جو انتہائی حد تھی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کا دائرہ شروع ہوتا ہے، وہاں تک کوئی انسان کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچ گئے، اور یہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ بیری کو باڑ کے طور پہ استعمال کرتے تھے، تو یہ عربوں کو سمجھانے کے لیے اسی لفظ کا استعمال کیا گیا۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ترجمۃ القرآن کے شروع میں جو صورتوں کا تعارف کروایا ہے اس میں حضور نے اس میں بیان فرمایا، حضور فرماتے ہیں اس کے بعد ایک سدرہ کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک سرحد تقسیم، ایک سرحد جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان
ایک سرحدیں تقسیم کرنے والی باڑ کی طرح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان جو تقسیم کرنے والی سرحدیں ہیں ان میں ایک باڑ کی طرح ہے۔ در حقیقت پہلے بھی عربوں میں یہی رواج تھا اور آج بھی یہ رواج ملتا ہے کہ جب ایک ذمہ دار کی ملکیت کی حد ختم ہوتی ہے تو دوسرے ذمہ دار اور اس کے درمیان حد فاصل کے طور پر کانٹے دار بیریاں لگا دی جاتی ہیں۔ پس آسمان پر ہرگز کوئی بیری کا درخت نہیں اگا ہوا تھا کہ جس سے پرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے تھے۔ یہ ایک انتہائی مزے کا خیز تفسیر ہے جو ازمنہ وسطیٰ کے بعض مفسرین نے کی ہے۔ مراد صرف اتنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عرفہ مقام تک اللہ تعالیٰ کا قرب پا گئے جس کے ورے کسی بندے کی رسائی ممکن نہیں تھی، کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی صفات تنزیہی کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس حد تک اس کے مظہر بنے جو اس سے پہلے نہ کسی بشر نہ کسی نبی کے حصے میں آئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ تو یہ دراصل کعبہ قوسین اور سدرۃ المنتہا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتہائی قرب کے مقام کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور یہ حضور کی امتیازی شان میں سے ہے کہ کوئی بشر اور جو ہے اس انتہا تک اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل جب وہاں پہنچے تو سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچ کر انہوں نے بھی آگے جانے سے انکار کیا، انہوں نے کہا اس کے بعد اب میرا بھی جانا، میں بھی نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات تھے، واحد تھے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے اس مقام تک پہنچے۔ بالکل اس مضمون کو جو ہے وہ نعتوں میں بھی کافی بیان کیا، پہنچے وہاں پر جہاں تک فرشتوں کے پر جلیں، کہ اس سے آگے جو ہے فرشتوں کو بھی وہ دخل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انتہائی قرب جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ حاصل ہوا۔ کل سا واقعہ معراج اور اسراء کے متعلق ہی بات ابھی کریں گے۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں اس پر بات کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دیکھا کہ یہ واقعات روحانی نظارے ہیں نہ کہ جسمانی۔ جب یہ طے ہو گیا تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر واقعہ معراج اور اسراء روحانی ہے یعنی کشفی نظارہ تھا تو پھر اس میں معجزہ کیا ہے؟ کیونکہ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اور اس میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، تو پھر اس میں معجزے والی کون سی بات ہے؟ کوئی انسان خواب دیکھتا ہے، اگر تو وہ خواب شیطانی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں، اگر وہ خواب نفسانی ہے تو پھر بھی وہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن اگر وہ خواب خدا تعالیٰ نے اس کو دکھائی ہے اور وہ خواب رحمانی ہے تو لازمی بات ہے، یہ ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو اس میں کوئی معرفت کا نقطہ سمجھائے گا، یا اپنی محبت و پیار کا اظہار کرے گا، یا اسے مستقبل کی بات بتائے گا، یا کسی دعا کی قبولیت کی خبر دے گا، یا کسی اعتراض کا جواب سمجھائے گا۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعہ معراج اور اسراء ہوا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور اس پہ سارے اتفاق رکھتے ہیں کو سال معراج میں اختلاف ہے، معراج کے مہینے میں اختلاف ہے، معراج کی تاریخ میں اختلاف، اس پہ سب کا اتفاق ہے یہ ہجرت سے پہلے واقعہ ہوا۔ اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جس بستی میں آپ زندگی بسر کر رہے تھے روزانہ آپ پہ پتھراؤ ہوتا تھا، آپ کے پاؤں کے نیچے کانٹے بکھیرے جاتے تھے، آپ کو مارا جاتا تھا، آپ کے صحابہ کو مارا جاتا تھا، پتھروں پہ لٹایا جاتا تھا، اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، دھوپ میں لٹایا جاتا تھا، کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا۔ اس مخالفت کے دور میں خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ نظارہ دکھایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے لوگ تیرے مخالف ہیں مگر میں تیرا مخالف نہیں ہوں، تو میرا محبوب ہے اور اتنے اعلیٰ درجہ کے مقام محبت اور عرفان پہ فائز ہے۔ ابھی جو آیت ظہیر صاحب بیان کر رہے تھے وہ آیت ہی بتاتی ہے کہ یہ معراج جسمانی ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا دیکھیں تنا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے قریب ہوئے، فتح اللہ
پھر مخلوق خدا کی طرف نیچے اترے۔ اب خدا کے قریب ہونا یا خدا سے دور ہونا یہ جسمانی طور پر تو ہوتا ہی نہیں، ہر انسان بلکہ ہر چیز ہر وقت خدا کے قریب ہے۔ جسمانی طور پہ کوئی چیز خدا سے دور نہیں ہے، ہاں روحانی مقام کے اعتبار سے کوئی وجود خدا کے قریب ہوگا، کوئی وجود خدا سے دور ہوگا۔ پھر فرمایا فکانہ کعبہ قوسین، آپ دو کمانوں کے وتر کے طور پر ہو گئے، یعنی خدا کے ساتھ مل گئے۔ یہاں تک تو شاید کوئی کہہ دے کہ یہ جسمانی نظارہ تھا، کہ جیسے دو انسان آپس میں ملتے ہیں جسمانی طور پہ، خدا اور خدا کے نبی نے فرض کرے کون کا۔ فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب اس سے زیادہ قریب یہ جسمانی طور پہ ہو ہی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ خدا تعالیٰ خدائی چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں آ گیا اور خدا انسان بن گیا، نعوذ باللہ، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت چھوڑ کر خدا کے وجود میں داخل ہو کے خدا کا حصہ بن گئے۔ یہ دونوں باتیں خلاف شریع ہیں۔ تو یہ روحانی مقام بیان کیا گیا کہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کو تمثیلی انداز میں صرف اسی فکرے سے بیان کر سکتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری یہ روحانی سیر عندہ سدرۃ المنتہا، آخری مقام کی بیری کے پاس ہے۔ بیری ایک ایسا درخت ہے جس کے پتوں میں زہریلے پن کو دور کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دے رہا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفین کی مخالفت کو دیکھ کر دلگیر نہ ہو، تجھے جو ہم پیغام دے رہے ہیں یہ انتہائی عالم تک جائے گا، اور جس طرح بیری زہریلے مواد کو دور کر کے شفا کی تاثیر رکھتی ہے، تیرا دین اور تیری شریعت شفاء لما فی الصدور انسان کے دلوں کے لیے شفا کا کام دے گی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے آپ کو پھر بتایا کہ دیکھو یہ دنیا کے لوگ آپ کے مخالف ہیں، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، ہم تجھے دکھاتے ہیں کہ انبیاء تیری اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو انبیاء کا امام اور پیشوا ہے۔ گویا اس سے مراد یہ تھی کہ ان نبیوں کے ماننے والے دنیا کے تمام اقوام آخر کار تیرے چشمہ فیض سے راف ہوں گی۔ اتنی بڑی پیش گوئی ہے جو آج تک مسلسل پوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے کم صاحب، بہت شکریہ۔ اگلے سوالات کی طرف ناظرین کرام چلیں گے۔ یہ سوالات ان موضوعات سے متعلق نہیں ہے، یہ دراصل آپ کی طرف سے موصول ہونے والے ایسے سوالات ہیں جو گزشتہ کچھ عرصے میں آپ لوگوں نے بھجوائے تھے، لیکن اس وقت ہم ان موضوعات پر بات نہیں کر رہے تھے اور آپ کے سوال امانتاً ہمارے پاس موجود تھے۔ اس وقت ہم عائلی زندگی کے متعلقہ موضوعات پر بات چیت کر رہے تھے، اس لیے براہ راست ان سوالات کو شامل اس وقت نہیں کیا گیا تھا۔ اب جو ہے وہ متفرق سوالات جو ہیں اس کو جس قدر ممکن ہوا ہم انشاءاللہ ان پر گفتگو کریں گے۔ زہیر صاحب، لبنہ قریشی صاحبہ نے یہ سوال بھیجا تھا ہمیں کہ کیا اذان کی آواز سن کر عورت کو سر ضرور ڈھانپنا چاہیے؟ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ بات دراصل یہ ہے کہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ عورت کو ہر وقت پردہ، ہر وقت سر ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، اور یہی اس کے وقار، اس کے احترام، اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کا خاص ایک پردہ ہوگا، اگر گھر میں ہے تو وہاں پہ بھی رہتے ہوئے بھی وہ ایک پردے کی حالت میں ہوتی ہے۔ یہ سوال دراصل آج کے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے جہاں پہ سر ڈھانپنا یا دوپٹہ یا چادر جو ہے وہ پہلے گلے میں آئی، پھر گلے سے بھی اتر گئی، تو اس وقت ایسی صورت میں ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب اذان کی صورت ہے تو اس وقت انسان کو یا عورت کو چاہیے کہ وہ پوری دینداری والی صورت اختیار کر لے اور فٹافٹ اپنے سر پہ دوپٹہ لے لے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ چونکہ عورت کے لیے مناسب لباس اور مناسب پردے کی ہر وقت شرط ہے جو اس کے احترام اور اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اس لیے اس میں ہمیں اس طرح مجھے کم از کم احادیث میں کوئی ایسا حکم نہیں ملا کہ اذان کی آواز سن کے عورت اس کو کرے، اور اس کی غالباً اس میں وجہ اور حکمت یہی ہے کہ چونکہ اسلام نے ایک عمومی حکم عورت کو پردہ کرنے کا دیا ہوا ہے، اس لیے اس قسم کی وضاحتوں کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اس دور میں عورتیں اسی پردے میں رہتی تھیں۔ جہاں تک نماز میں پردے کا تعلق ہے
تو وہ عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ جو ہے وہ ننگا رکھ سکتی ہے، اور یہ چہرہ بھی اس وہاں پہ جہاں پہ وہ اکیلی نماز پڑھ رہی ہے۔ اگر وہاں پہ وہ کوئی اور مردوں کا آنا جانا ہے، غیر محرم مردوں کا جن کو، تو اس صورت میں وہ پھر پردے کا بھی چہرے کو بھی ڈھانپ کے رکھے گی۔ تو دراصل یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب اذان کی آواز سنے تو اس وقت وہ خواتین جو عام طور پہ پردے میں نہیں ہوتی وہ کیا کریں۔ تو ایسی جیسے میں نے عرض کی کہ حدیث میں اس طرح نہیں ہے، اصل تو حکم ہی عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ عام طور پہ پردے میں اگر وہ باہر نکلتی ہے تو مناسب اس کا پردہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز مسلسل خاص طور پہ جلسہ سالانہ کینیڈا پہ بھی حضرت صاحب نے خواتین میں جو لجنہ میں جو خطاب فرمایا اس کا موضوع ہی یہ تھا، اور امریکہ کے جلسے میں بھی یہی موضوع تھا کہ یہ عورت کے احترام اور اس کی اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ عام طور پہ تو بندہ اسی طرح بے وقری کی صورت اختیار کرے اور جب اذان کی آواز سنے تو وہ اس وقت پردہ کر لے اور سر ڈھانپ لے۔ جیسے میں نے عرض کی ایسی چونکہ عام طور پہ عورت کو یہ حکم ہے اس لیے اس کی ایسی کوئی الگ وضاحت نہیں ملتی، الگ اس کا کوئی جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اور یہ چونکہ اس سوال کی بیس جو ہے وہ ہمارے عام رسم و رواج ہے کہ جب اذان کی آواز سنی تو جلدی سے وہ سر جو ہے وہ ڈھانپ لیا۔ تو بنیادی بات تو یہی ہے کہ ہر وقت جیسے شریعت نے کہا ہے پردہ کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ لیکن اس سے میں یہ بھی وہ کھولنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے کہ کوئی یہ نہ سن کے سمجھے کہ گویا ہم نے یہ کہا ہے کہ اذان کے وقت ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں نہیں وہ تو وہ اس کے اندر شامل ہے پہلے سے کہ وہ ڈھانپنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی اور صورت میں توجہ نہیں کر رہا تو کم از کم اذان سن کے، اور یہ بھی دراصل جو ہے اگر یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے دل میں انسان کے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ انسان کو اس حد تک دور نہیں جانے دیا کہ اس پر کوئی چیز اثر نہ کرے، کہ وہ اذان ہو یا قرآن ہو کوئی چیز جو ہے وہ سن کے یہ تحریک پیدا نہ ہو۔ اس لیے یہ منیمم لیول ہے۔ نفس لوامہ کی تو کیفیت ہے نا کہ ایک چیز سن کے اس کو کم از کم ملامت ہوتی ہے، ضمیر اسے کہتا ہے کہ تم ننگے سر ہو تو اللہ کے ذکر ہو رہا ہے اس لیے اللہ کا ذکر اس لیے وہ کر لو، تو اس لحاظ سے وہ منع نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اذان کے وقت بھی نہیں لینا چاہیے، ہم تو اس پر زور دے رہے ہیں کہ وہ پہلے ہی ہونا چاہیے۔ تو لیکن کم از کم اگر کوئی اذان کے وقت میں بھی کرتا ہے تو اس کا تعلق بھی ایک قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر اللہ میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جا رہا ہے، اذان کے لیے جو ہے نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، ان چیزوں میں سے ہے، تو اس کی تعظیم کرنا یہ بھی دراصل دل کے تقویٰ سے اس کا تعلق ہے۔ اس لیے جو کرتا ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن عورت کے لیے بنیادی حکم یہی ہے۔ اور جیسا ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ ہمارے استاد محترم میر محمود احمد صاحب پرنسپل جامعہ جب تھے تو انہوں نے ایک دفعہ اور ایسے کلاس بیٹھی تھی پڑھتے ہوئے ایک بات انہوں نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ میں فلاں جو بزرگ ہیں جماعت کے، جامعہ میں وہ سٹاف کا حصہ تھے لیکن سینئر بزرگ تھے، ایک مبلغ تھے، وہ کہتے ہیں میں کبھی ان کے سامنے بغیر ٹوپی پہنے نہیں گیا۔ بالکل درست۔ تو جہاں انسان اپنے ساتھ دوسرے جو اپنے بزرگ ہیں ان کا اتنا خیال رکھتا ہے، ان کے سامنے جاتے ہوئے اس وقار کو ملحوظ رکھتا ہے، تو خدا تعالیٰ کے سامنے جانا وہ نماز کی صورت میں ہو یا اس سے متعلقہ جو پہلے کی باتیں ہیں جو تیاری کے جو ابتدائی مراحل ہیں، تو اس میں بھی اگر انسان جتنا جو ہے اپنی زینت اختیار کر سکتا ہے، احتشام جس کو کہتے ہیں یا وقار جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے وہ کرنا چاہیے، اس سے شریعت منع نہیں کرتی۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عورتوں کو اذان ہو رہی ہو تب بھی سر نہیں ڈھانپنا چاہیے، ضرور ڈھانپنا چاہیے، پہلے بھی ڈھانپنا چاہیے، اور اگر اس وقت نہیں تو کم از کم وہ سن کے جو کرتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے۔ اور ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کے سوالات جو ہیں وہ شامل کریں گے، اور رمضان جو ہے اس کی بھی آمد ہے، اس سے متعلقہ جو آپ کے سوالات ہوں وہ بھی آپ ہمیں ضرور بھجوائیں، انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی فیڈ بیک ہو یا کوئی آپ اور موضوعات جو ہیں ان کو چاہتے ہوں وہ بھی آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الله أكبر الله أكبر